प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ बहन भाइयों, जैसे कि आपको बाखूबी इस बात का इल्म है कि हम अपने हर दिन को कलाम अक़दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आइए आज के इस खूबसूरत दिन को रसूलों के ईमाल उसका दूसरा बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयात की तलावत को सुने। कलाम अक़दस में मेरी और आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए यूँ लिखा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। लफ्ज आखिरी दिनों में। अजीजों, नंबर 1, पुराने अहद नामा में आखिरी दिनों को वो वक्त तस्वर किया जाता था जब खुदा एक जबरदस्त तरीके से बदी की अदालत करने और अपने लोगों को निजात देने का काम करेगा। यशायाह नबी का सहीफा उसका दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत से लेकर 21वीं आयत तक जरूर तलावत कीजिए। फिर तीसरे बाब की 18वीं आयत से चौथे बाब की 6ठी आयत तक, फिर 10वें बाब की 20वीं आयत से 23वीं आयत तक ओसिया उसके 2 अबवाब को पढ़े। योएल नबी का सही की किताब उसके 3 अबवाब की आप बागौर तलावत कीजिए। ये हवाला जात जो मैंने आपको बताए, इनको प्लीज जरूर पढ़िएगा। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद यानी मसीह खुदावंद का जन्मदिन से या उनकी पैदाइश से और खुदा के लोगों पर रूहुल कुद्दस के नज़ूल से शुरू हो चुका है। ये आखिरी अयाम खुदावंद की दूसरी आमद के साथ इख्तिताम को पहुंचेगी। मुकद्दस मरकज़ की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका पहला बाब उसकी 15वीं आयत। ये मैं आयत आपके लिए पढ़ देता हूँ। मुकद्दस मरकज़ की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका पहला बाब उसकी 15वीं आयत। और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आमीन। एक हवाला और आपके लिए पढ़ देता हूं। मुकद्दस लूका तबीब की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका चौथा बाब उसकी 18वीं आयत से
21ویں آیات تک، چوتھے باب کی 18ویں آیت سے 21ویں آیات تک۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ آمین۔ عزیزوں، ایک حوالہ اور آپ پڑھ لیجئے گا، عبرانیوں اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 2 آیات۔ یہ خاص وقت بدی کے خلاف عدالت، بدروا پر اختیار، نسل انسانی کے لیے نجات کے موقع اور خدا کی بادشاہی، یعنی اس وقت زمین پر اور ابدیت میں اس کی قوت، مقاصد اور طرز زندگی کی موجودگی کے دور کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس زمانے کے آخر میں خداوند اپنی کلیسیا کو دنیا سے جدا کرے گا۔ پہلا تسالونیکیوں اس کا 4 باب، اس کی 13ویں آیت سے 15ویں آیات تک پڑھ لیجئے گا۔ پھر 5ویں باب کی 3 آیت تک، پہلا تسالونیکیوں 4 باب 13ویں آیت سے لے کر 5ویں باب کی 3 آیات تک باغور مطالعہ کیجیے۔ عزیزوں، اور دنیا پر اپنی انتہائی سخت عدالت لائے گا۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 4 باب، اس کی 21ویں اور 22ویں، مکاشفہ اس کا 6 باب، اس کی 19ویں آیت۔ عزیزوں، آخری زمانے کے واقعات کے جائزہ کے لیے آپ ضرور ان حوالہ جات کو پڑھیے گا۔ عزیزوں، اس پہلے پوائنٹ کے اندر جو ہم ایک اور بات سیکھتے اس میں الف، ان آخری دنوں میں خدا کا کام روح کی قوت سے پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 12ویں باب کی 28ویں آیت۔ بے، آخری دنوں میں خدا کی قدرت کی مسیح کے پیروکاروں کے ذریعے شیطان کی سلطنت پر حملہ کرنے، ابلیس کے کاموں کو تباہ کرنے اور خدا کے لیے زندگیوں کو واپس مانگنے کی سرگرمی شامل ہے۔ لیکن جنگ صرف شروع ہوئی ہے، یہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ شیطان کے برے کام اب بھی زبردست اور تباہ کن طریقے سے موجود ہیں۔ افسیوں 6 باب اس کی 10ویں آیت سے 18ویں آیات تک پلیز عزیزو باغور پڑھیے گا۔ صرف خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد، یعنی جب وہ حقیقتاً مصیبت کے زمانے کے آخر میں زمین پر واپس آئے گا، بدی کی قوتوں کی سرگرمی کا خاتمہ کرے گی اور آخری دنوں کو اختتام تک پہنچائے گی۔
پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت، مکاشفہ 19واں باب، اس کو باغور پڑھ لیجئے گا۔ اس میں جن آخری دنوں میں کا وقت دلیرانہ بشارتی خدمت کے وقت کو ظاہر کرتا ہے، جو روحانی نجات کے مسیح خداوند کے پیغام کو تمام دنیا میں ان تک پھیلائے گا جن کا اب تک اس کے ساتھ ایک شخصی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کو بلانے کا وقت ہے کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے پھرے، مسیح پر ایمان رکھیں اور روح القدس کی قدرت کا تجربہ کریں۔ اعمال اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت، دوسرے باب کی 4 آیت، 38ویں آیت سے 40ویں آیات۔ یوئیل نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 28ویں آیت سے 32ویں آیات تک پلیز پڑھیے گا۔ عزیزو، اس وقت کے دوران مسیح خداوند کے پیروکاروں کو مسیح کے نجات بخش کام کو دوسروں تک پہنچانے اور اسے دکھانے کے لیے روح کی قوت کے ذریعے وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو وہ کر سکتے ہیں، اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ایک حتمی عدالت ظاہر ہوگی۔ رومیو اس کا دوسرا باب اس کی 5ویں آیت، یعنی خداوند کا عظیم اور جلیل دن رسولوں کے اعمال دوسرا باب اس کی 20ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے۔ عزیزو، ہمیں ہر وقت اس دن کے لیے تیار رہنا چاہیے جب مسیح خداوند اپنے لوگوں کو گناہ آلودہ دنیا سے آزاد کرنے کو دوبارہ آئے گا۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 14واں باب اس کی 30، پہلا تسالونیکیوں اس کا 4 باب اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیات تک۔ دال عزیزو، آخری دنوں کا وقت باقاعدہ طور پر خدا کی بادشاہی کی مؤثر موجودگی اور سرگرمی لے کر آئے گا، جو اب پوری قدرت کے ساتھ آتی ہے۔ مقدس لوقا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 11واں باب اس کی 20ویں آیت۔ عزیزو، ہمیں اس پوری قدرت کا تجربہ اور استعمال لازماً کرنا ہے کہ جب ہم روحانی جنگ دوسرا کرنتھیوں اس کا 10 باب اس کی 3 آیت سے 5ویں آیات تک، افسیوں اس کا 6 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیات کو پڑھیں۔ عزیزو، مخالفت اور دکھوں کا سامنا اس لیے کرتے ہیں کہ مسیح خداوند سے عقیدت رکھتے ہیں۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اس کی 10ویں آیت سے 12ویں آیات تک، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 6 اور 7ویں آیت۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ پھر ہم بات اس میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت
کریں گی۔ آخری دنوں کی بات ہے عزیزو۔ مقدس پطرس غیر زبانوں میں بولنے کو کے ساتھ بولنے کو نبوت کے ساتھ وابستہ کرتا ہے۔ چوتھی آیت 11ویں آیت، نبوت آیات 17 اور 18 آیت جو میں آپ کے لیے پڑھ چکا ہوں۔ عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر زبانوں میں بولنا نبوت کرنے کی ایک صورت ہے جو کہ بنیادی طور پر روح القدس کے براہ راست اثر کے تابع خدا کی خدمت اور جلال کے لیے اپنی آواز کو استعمال کرنا ہے۔ عزیزو، مقدس اعمال کی کتاب میں 120 ایماندار روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانوں کو بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ دوسرا باب 4 ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ جو ہم اس میں سیکھتے ہیں، روح القدس کلینرس اور اس کے گھرانے پر نازل ہوا اور مقدس پطرس نے انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ 10 باب، اعمال کی کتاب 10 باب 44ویں آیت سے 47ویں آیات تک۔ تیسری اہم بات جو ہم سیکھتے ہیں، افسس میں شاگردوں پر جب روح القدس نازل ہوا تو وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 19واں باب اس کی 6 آیت۔ چوتھی اہم بات، روح سے مامور لوگوں کے ذریعے ظاہر ہونے والے روح کے نشانات اور اظہارات میں نبوتی خواب اور رویا شامل ہے۔ آیت 17 10 باب کی 9 آیت سے لے کر 23ویں یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 28ویں آیت۔ پھر ہم 5ویں بات جو اس میں ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ روح کے تمام لوگوں کو یعنی مسیح خداوند کے پیروکاروں کو عمر، جنس اور رابطہ کی تفریق کے بغیر دیا جائے گا کہ وہ اس سے قوت پائیں۔ آیت 18 پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، 18ویں آیت۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ ہاللیلویہ۔ سو عزیزو، آج ہم نے آخری دنوں میں جو واقعات ہوں گے ان کے تعلق سے سیکھا، اور آج ان دنوں میں جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ افراتفری ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایون بڑے بڑے ایماندار بھی اس گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، اور لالچ، فریب، دھوکہ دہی، یہ سارے وہ نشانات ہیں۔ محبت کا ٹھنڈے پڑ جانا، نفرت، غصے، لڑائی، جھگڑے، فساد، سب کچھ شامل ہے اس میں۔ آئیں اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ کو لے کر آئیں تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی آئے، ایک چینج آئے۔
ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے خیالات کو بدلیں، تاکہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں، تاکہ خدا کا پاک روح گہرے طور سے ہماری زندگیوں میں کام کرے، تاکہ میں اور آپ اس کے نام کو پورے طور سے جلال دے سکیں۔ خداوند مجھ پر اور آپ سب پر اپنا رحم کرے، اور میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اپنے بہن بھائیوں تک اس پیغام کو لے جائیں جو آپ کے اندر بویا گیا، آپ دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹیں اور دوسروں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے محنت کریں، پیار کریں، محبت کریں، تاکہ وہ مسیح کی محبت میں ایک دل، ایک جان، ایک روح ہو کر اس کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے۔ خداوند آج آپ کی زندگیوں میں جلالی کام کرے اور آپ سب کو برکت دے۔ آئیں عزیزو، ہم دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جو آپ نے ہم سب کی زندگیوں کے اندر بخشا ہے کہ ہم آپ کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند تو رحم کر اور فضل کر اور بڑی برکت دے، ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا جلال، تیرا رحم تیرے پیاروں کی زندگیوں پر ٹھہر جائے، ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ اپنا جلال ظاہر کر تاکہ ہر ایک سوچ بدل جائے، ہر خیال بدل جائے، تاکہ ہم پورے طور سے تیرے پاک پوتر جلالی نام کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند، کلیسیا کے اندر جو بگاڑ ہے، جو ابلیس نے بگاڑ ڈالے ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، خداوند میں منت کرتا ہوں کہ ہر ایک زندگی اس کے ہاتھوں سے چھٹے اور تیری پیروی کرنا شروع کرے۔ تو ان کی زندگیوں میں جلالی کام کر، تاکہ تیرے پاک نام کو ان کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال ملے۔ تیرا رحم، تیری قدرت ایک ایک زندگی پر ٹھہر جائے، اپنا جلال ظاہر کر۔ اور خدا، اس وقت جتنے پریشان حال لوگ تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تو ان پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اسی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں عزیزو کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کروائیں، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی انکرج کریں خدا کے کلام کے لیے،
تاکہ زیادہ تر لوگ خدا کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں اور خدا سے محبت کریں۔ آئیں عزیزوں، اسی ایمان سے فیصلہ کریں کہ آج ہم اس کلام کو آگے لے کر جائیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، جو ہمارے بہن بھائی ابلیس کی گرفت میں ان تک لے کر جائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب پر رحم کرے، اور اسی طرح آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ جوڑے رکھے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین آمین۔